تو یہ غضب میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو الگ الگ شیڈز ہیں غصے کے، یا الگ الگ درجات ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو سوال آپ نے کیا ہے نا کہ غصہ کس کیفیت کا نام ہے، ہمیں کوئی چیز اگر ناپسندیدہ ہو یا کسی چیز سے ہمیں نفرت پیدا ہو، کسی عمل سے یا کسی چیز کو دیکھ کے، اس کے عوض میں جو ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے نفرت کی یا ناپسندیدگی کی، اسے غصہ کہتے ہیں. تو غصہ جیسے آپ نے بتایا کہ فطری عمل ہے، اللہ کی طرف سے رکھا گیا انسان، تو یہ ایک غیر ارادتاً مطلب غیر اختیاری چیز ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پہ میں پکڑ نہیں کروں گا. غصہ آنا جو ہے وہ غیر اختیاری ہے، لیکن کرنا اختیار میں ہے. تو اس لیے شیطان کے بہکاوے میں آ کے یا اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کے غصہ کرنا تو حرام ہے، مطلب کیونکہ سامنے والے کا دل توڑتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اور بہت سارے رشتے اس میں، بھائی بھائی سے غصے میں لڑتا ہے، پڑوسیوں سے، شہر والوں سے، مطلب مظلوموں پہ غصے کی حالت میں انسان جو ہے وہ نقصان کرتا ہے، اور اپنا بھی اور دوسرے کا بھی. لیکن یہ کیفیت اگر آدمی دبا لے تو اس کا بہت اجر ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں 134 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جو لوگ غصہ پینے والے ہیں وہ اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر غصہ آئے گا نہیں تو کس طرح سے اسے اجر ملے گا. تو غصہ آنا بھی ضروری ہے، اور آنا سنت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں بلکہ لوگوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غصہ آنا. روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے جیسے انار کسی نے نچوڑ دی ہوں، لیکن پی لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے پوری زندگی میں کبھی کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی پہ اپنی ذات کی وجہ سے غصہ نہیں کیا. اللہ کی کوئی شریعت پامال ہوتی دیکھی یا کوئی معاملہ ایسا دیکھا جو خلاف ورزی کر رہا ہو کوئی، یا اللہ کا کوئی باقی ہو، اس سے غصہ آتا تھا. لیکن اپنی ذات کے لیے ایسے ہی ان کے صحابہ کا معاملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ ایک یہودی سے جھگڑا ہو رہا تھا، مطلب تلواریں چل رہی تھی، انہوں نے اسے زیر کر دیا، اور جیسے بھی وہ نیچے زمین پہ اور انہوں نے گردن کاٹنے کے لیے تلوار رکھی، اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. یہ ہٹ گیا ہے، اسے قتل نہیں کیا. تو اسے بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا آپ کو تو موقع بھی گیا، آپ تو مجھے قتل کر دیتے. کہ جب تک میں تیرے سے لڑ رہا تھا تلوار میری چل رہی تھی، وہ اللہ کے لیے تھی. جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اب میری ذات بیچ میں آ گئی، تو مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا. کیا بات، یہ ہے بات اصل میں. تو کہ ہمیں غصہ اگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، ہمیں 5 روپے کا گلاس ٹوٹنے پہ تو غصہ آتا ہے، آج میں دیکھتا ہوں، لیکن اللہ کی شریعت ٹوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں، احکام ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ جب دین کے جن محارم ہیں وہ پامال ہوتے تھے، شریعت پامال ہوتی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا. ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ اپنی چادر جو ہے رسول پاک کے گلے میں ڈال کر اس میں بل دینے لگا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ پڑ گیا. لیکن آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس نے آپ کی ذات کے ساتھ یہ جو ہے وہ کیا تھا. لیکن ایک مرتبہ آپ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور دیکھا کہ دیواروں پر یا دروازے پر جو ہے وہ پردے آویزاں ہیں، اور اس پہ کچھ تصاویر ہیں. آپ فوری طور پر باہر نکل آئے. پوچھا کیا، کیوں؟ غصہ آ گیا آپ کو؟ آپ نے کہا کہ یہ جو دیوار پر منقش پردے ہیں، اس پہ جو تصاویر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو جہاں آپ یہ دیکھتے تھے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، وہاں آپ کا رنگ بھی متغیر ہو جاتا تھا اور آپ کو غصہ آتا تھا. یعنی غصہ آنا فطری عمل ہے. کبھی کبھی غیرت انسان کی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ غصہ آئے. بچے ہیں، ماں باپ اگر ان کو تنبیہ نہیں کریں گے، کبھی لاڈ بھی کرتے ہیں، نخرے بھی اٹھاتے ہیں، اور کبھی تنبیہ بھی ضروری ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ. تو غصہ آنا حرام نہیں ہے، لیکن اس کو خود پر طاری کر لینا، حاوی کرنا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا حرام ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ یہ تو ایک جملے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے رہتے ہیں کہ غصہ حرام. مقولے جیسے پچھلے سے چلے چلے آ رہے ہیں، جیسے لالچ کو لالچ بری بلا ہے. ہر لالچ بری بلا تھوڑی ہے. اگر آپ کے دین کے لیے کوئی لالچ ہے، لوگوں میں دیکھ کے آپ کے اندر تمنا آتی ہے، تو وہ لالچ بالکل ٹھیک ہے دین کی کسی کام کے لیے. اسی طرح غصہ جو ہے، اگر آپ کے دیکھیے، آپ اگر غصہ حرام ہوتا، اللہ نے غضب میں آ کے تو بہت ساری قوم میں تباہ کی ہے. آپ انبیاء میں دیکھیں، انبیاء کو بہت غصہ آتا تھا اللہ کی شریعت پامال ہوتی دیکھ کے، اللہ کے احکام ٹوٹتے دیکھ کے. صحابہ کرام میں حضرت عمر کے بارے میں تو آتی ہے، ہر ٹائم درہ ہاتھ میں رہتا تھا. ایک بار تو ایسا واقعہ ہوا کہ ایک شرابی جو ہے بوتل لے کے چلا، تو ابھی گلی سے مڑا ہی تھا کہ سامنے سے درہ ہاتھ میں لیے عمر صاحب نظر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ تو گھبرا گیا کیونکہ ڈرتے تھے لوگ، ان سے کانپتے تھے. یہ بالکل کونے میں ہو کے بوتل اس نے چھپائی اندر بغل میں، اور اللہ سے کہا اللہ اگر آج تو نے مجھے عمر کے غضب سے بچا لیا تو میں شراب چھوڑ دوں گا. اللہ کو اس کی یہ ندامت، یہ ڈر، یہ خوف اتنا پسند آیا کہ حضرت عمر نے اسے دیکھا کونے میں، جانتے تھے شراب، یہ پکڑ لیا اسے آگے کہ تیری بغل میں کیا ہے نکال. اس نے نکالا کہ ہے کیا ہے کہ جی سرکہ. تو حضرت عمر نے بوتل کھول کے سن تو واقعی سرکہ تھا. اللہ کو اس کی وہ ندامت، وہ غصے سے ڈر. تو یہ اگر حضرت عمر کا وہاں غصہ نہ تھا، وہ ندامت ہی نہ کرتا. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب غصہ ہر جگہ حرام ہے، بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اور اچھا نقصان بہت کرتا ہے غصہ کئی بار. ایک میرے واقعہ یہ یاد آ رہا ہے کہ ابن جوزی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک بہت امیر آدمی جو ہے وہ ایک بار اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا دسترخوان پہ کھانا کھا رہا تھا. پورا بہت بڑھیا دسترخوان لگا ہوا تھا. تو اتنے میں باہر سے فقیر آیا ہے، اس نے آ کے آواز دی کہ کچھ کھانے کو ہو تو اللہ کے نام پہ مجھے دو. اس آدمی نے کہا اپنی وائف کو کہ تو سارا کا سارا یہ اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈال دے. ان کی وائف جو تھی وہ بڑی فرما بردار تھی، اٹھا کے انہوں نے پورا دسترخوان اس کی جھولی میں. وہاں جانے کے لیے جیسے ہی پہنچی جھولی میں ڈالا، شکل جو اسی دیکھی تو چیخ مار دی اور تڑپ گئی دیکھ کے. یہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بھاگے وہاں سے. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ وہ یہ اس شخص کو دیکھ کے چیخ ماری اس نے. تو خیر سنبھال کے اپنی وائف کو اندر لائے اور کہنے لگے کیا بات ہوئی تھی بیگم، کیا وجہ تھی، تم کیوں چیخی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میری آپ سے شادی ہے دوسری شادی ہے. پہلی شادی میری اس شخص سے ہوئی ہوئی تھی، اور بالکل اسی طرح ہم دونوں ایک بار کھانا سجا ہوا تھا. یہ بہت امیر آدمی تھا اور دسترخوان بہت لمبا سجا ہوا تھا. تو باہر اسی طرح ایک فقیر آیا اور اس نے اسی طرح آواز دی. یہ غصے میں آ گیا اس ٹائم کہ میرے کھانے کا ٹائم ہے، اس ٹائم یہ کیسے آ گیا. یہ اٹھا اور اس نے چھڑی اٹھائی اور بہت اسے مارا، لہو لہان کر دیا اس فقیر کو. تو اس فقیر نے پتہ نہیں کیا بات اس کے دل سے نکلی ہے، یہ یہاں سے روتا ہوا چلا گیا. اس کے بعد اس کا تمام کاروبار تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا سب کچھ بک گیا. اور اس نے ایک دن غصے میں آ کے مجھے بھی طلاق دے دی. تو مجھے اس کی شکل دیکھ کے وہ یاد آ گیا کہ میرا خامن تھا. تو اس خامن نے جو اب تھا، اس نے کہا کہ بیگم میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ایسی چونکانے والی بات بتاتا ہوں کہ تمہیں اور جھٹکا لگے گا کہ وہ جو فقیر تھا وہ میں تھا. تم نے مجھے پہچانا، تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تھا وہ فقیر. اور اللہ کو اس کی بات اتنی ناپسند آئی، وہ غصہ اس کا، کہ اللہ نے اس کا تمام تر چیزیں چھین لی، یہاں تک کہ بیوی تک چھین لی، اور وہ سب مجھے دے دیا. یہ مکان بھی اسی کا ہے، یہ سارے سارے کاروبار جو میں کرتا ہوں وہ بھی اسی کے تھے پہلے، اور تم بھی اسی کی زوجیت میں تھی. تو اللہ کو جب کسی کا غصہ ناپسند آ جائے، دل توڑنا، تو بالکل اللہ غضبناک ہوتے ہیں. اس طرح سے پھر چینج کر دیتے ہیں سارا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مجاز صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اجر بھی رکھا ہے، غصہ پی جانے والوں کا بھی اجر ہے. حضرت امام زین العابدین سے کا یہ ایک واقعہ ہے کہ ان کی کنیز گرم گرم پیالے میں شوربہ لے کر آ رہی تھی، اور ان کا ننھا سا بچہ پاس میں ہی تھا. اتفاق سے اس کنیز کے ہاتھ سے وہ پیالہ چھوٹ جاتا ہے اور اس بچے پہ گرتا ہے، وہ بچہ مر جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے بچہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. تو ان کے چہرے کا رنگ غصے کے مارے تبدیل ہو گیا. تو اس باندی نے فوری طور پر کہا، وہ آیت پڑھی قرآن پاک کی کہ والکاظمین الغیظ. تو انہوں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس نے اور اگلے جو کلمات ہیں وہ ادا کیے، والعافین عن الناس. تو وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا. تو اس نے اس کے آگے والی جو ہے آیت جو ٹکڑا ہے وہ ادا کیا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو یہ اجر و ثواب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے. اس اجر کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ سے ہم. لیکن کہتے ہیں کہ غصے کی بھی مختلف قسمیں ہیں. ایک قول ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کی صحیح خصلت یا فطرت پر دیکھنا ہو تو اس کیفیت میں دیکھو جب وہ غصے میں ہو. اس میں اس کے اندر کی جو کیفیت ہے، اس کے اندر کے جو اس کے اخلاق و عادات ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں. غصے کی 4 قسمیں ہیں. ایک وہ انسان ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. ایک وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. ابھی آپ سے پوچھیں گے کہ ان سب میں بہترین کون سا ہے. ایک وہ ہے جسے غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے. یہ تیسری قسم ہے. چوتھی قسم وہ ہے جسے غصہ جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے. تو اس میں اچھی کون سی؟ سب سے اچھی قسم تو وہی ہے جسے جلدی آئے جلدی چلا جائے، اور جسے دیر سے آئے، جسے دیر سے غصہ آئے
اور وہ دیر سے جائے تو وہ تو کرتا رہتا ہے نا غصہ. سب سے بڑھیا ہے کہ ادھر غصہ آیا ادھر ختم, لیکن جسے دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا وہ سب سے اچھا ہے, وہ اس سے ہی بہتر ہے. جی, اس کی وجہ ہے نا کہ پہلے تو ضبط کرتا رہا نا, بالکل ہی حد ہو گئی. اصل میں غصے کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے قرآن یہ کہتا ہے نا کہ حدوں کو پار نہ کرو. غصہ جو ہے آیا کسی کو انسان کو اور وہ حد سے نہیں نکلا, قابو میں رہا. کیونکہ ایک بار یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو رہے تھے کسی بات پہ, تو ایک صحابی حضور کی باتیں لکھتے تھے. تو دوسرے صحابی نے کہا بھائی یہ بات نہ لکھو کہ اس ٹائم غصے میں ہیں حضور. تو حضور نے کہا نہیں لکھو, میں غصے میں بھی حق پہ ہوتا ہوں, ایسا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے, بلکہ یہ جو جملہ اڑ گیا کہ غصہ حرام ہے, حرام نہیں ہے. یہاں تک ہے لکھا ہوا روایتوں میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ عائشہ جب تم غصے میں ہوتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے. وہ پورا واقعہ ہے کہ بھئی تم یہ قسم یہ کھاتی ہو اگر میرے سے غصے میں ہوتی ہو کبھی. تو حضور کو تو اپنی بیویوں تک کے غصے اور مزاج کا اندازہ تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں غصے کو پینے والا بننا ہے. غصہ آنا حضور کی سنت ہے, لیکن کرنا فرعون کی سنت ہے. میں یہ کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو جس کی سنت پہ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو جو لوگ غصہ آنے والے ہیں اسے پی لیتے ہیں وہ تو حضور کی سنت پہ ہیں, لیکن جو غصہ کرتے ہیں وہ فرعون کی سنت پہ ہیں, وہ اپنی خیر منائیں. کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ غصہ سامنے والے کا دل توڑتا ہے, اور مومن کے دل کے بارے میں حدیثوں میں بات ملتی ہے یہ اللہ کا عرش ہے. ایک بار حضور نے کعبے کی طرف انگلی کر کے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کے گھر یہ سن لے کہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ تیری جو حرمت ہے وہ بے حرمتی میں اگر تبدیل ہو جائے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا کسی مومن کا دل توڑنا ہے. اس کا مفہوم ہے پوری حدیث کا. تو کسی مومن کا دل توڑنا, بلکہ ایک بار تو ایک صحابی حضرت زبیر بن سرین گزرے ہیں, جب وہ ایمان میں آئے حضور کے پاس تربیت میں رہے کچھ دن, تو پھر جاتے ہوئے انہوں نے حضور سے کہا حضور کچھ نصیحت کر دیجیے, کچھ وصیت کر دیجیے. تو حضور نے سب سے پہلے انہیں بات کہی کہ کسی کو کبھی گالی نہ دینا. تو گالی ہم تو آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ بات بات پہ غصے میں ہم اپنے بچوں کو, بیوی کو, بہنوں کو, یا محلے میں پڑوسیوں کو, شہر اور جہاں مرضی کسی رکشہ والے سے کوئی لگ جائے, ٹھیلے والے سے کچھ لگ جائے, فوراً غصے میں گالی دے دیتے ہیں. اور گالی کے معاملے میں تو آپ 100 قرآن ختم کر لیں, اگر آپ نے کسی کو گالی دے دی تو وہ سب آپ نے ختم کر دیا اپنا معاملہ. دوسرے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کوئی اور نصیحت, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ جس سے ملو وہ خندہ پیشانی سے ملو. مطلب آپ کا جو اخلاق ہو بہترین, یہ نہ ہو کہ آپ امیروں سے تو اچھی طرح سے مل رہے ہیں, غریبوں سے جو ہے وہ آپ میں دیکھتا ہوں نا بڑے بڑے بزرگوں کے یہاں بھی, دیندار لوگ یہاں بھی, کہ جو غریب ان کے ساتھی یا کوئی غریب ان کے ماننے والے ہوئے انہیں تو انہوں نے ایک طرف بٹھا دیا, اور کلف لگے ہوئے کپڑے ہوئے امیر لوگ جو کاروں سے اترتے ہیں ان کی الگ ویلیو. تو یہ تو اللہ کے یہاں کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں ہوگا. تیسری جو نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ کبھی کسی کا دل نہ توڑنا, مطلب کبھی کسی کو شرمندہ نہ کرنا. شرمندگی کا معاملہ یہ ہے, ایک میرے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تیار, بالکل صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں, اتنے میں بھی جماعت کے لیے حضور کھڑے ہونے والے تھے, ایک صحابی کی ری خارج ہو گئی اور بآواز بلند, بڑے مطلب کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا کس کا کام ہے. تو سارا تجسس ایسا ہو گیا کہ نماز تیار, حضور کھڑے ہونے کو تیار, یہ اتنی معاملہ ایسا ہو گیا. تو بہت جب 1-2 منٹ گزر گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ کہنے لگے حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم سب وضو کر جائیں. انہیں شرمندگی سے بچا لیا. اگر وہ اکیلے جاتے تو سب کو پتہ لگتا کہ ان کا کام تھا. تو سارے جتنے بھی صحابہ تھے تو حضور خوش ہو گئے اس بات سے, اور حضور نے خوشی سے اجازت دی اور تمام لوگ وضو کر کے آئے, تو وہاں انہیں شرمندگی سے بچا لیا. تو حضور کی تعلیمات جو ہیں اصل میں تو صحابہ کرام بالکل دانتوں سے پکڑتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ حرف آخر ہے. یہی چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے, اور جس طرح حضور ہمیں غصے کے بارے میں تلقین کر کے گئے, ایسی ایسی حدیثیں ملتی ہیں. غصہ جو ہے پینے والوں کے لیے اجر بھی بہت ہے. ایک بار تو یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے یہ تک فرمایا ہے کہ جو غصہ پیتے ہیں انہیں میں سب کے سامنے عزتیں دوں گا آخرت میں. اور غصہ ختم کرنے کے لیے حضور کی حدیثیں ہیں کہ غصہ, ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی, حضور نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے. شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا اور آگ کا علاج پانی ہے. تو غصہ تمہیں آئے تو یا تو غسل کر لیا کرو, یا وضو کر لیا کرو, یا پانی پی لیا کرو. ایک اور حدیث میں پوزیشن بدل لیا کرو, گھر میں ہو باہر نکل جاؤ, بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو تو لیٹ جاؤ. کچھ کلمات بھی ہیں مجاز صاحب, کچھ کلمات بھی ہیں کہ اگر کسی کو غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مین حضور نے فرمایا بہترین جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں جو آپ بول رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. تو یہ پڑھنے سے واقعی غصہ جاتا رہتا ہے. اور یہ ایک بار تو یہ بھی میں نے یہ سنا ہے,
بلکہ کہیں پڑھا بھی ہے کہ سعودی عرب وغیرہ میں جو عرب مملکت ہیں ان میں کہیں 2-3 لوگوں میں اگر لڑائی ہو رہی ہو نا 2 میں، تو تیسرا آ کے یہ کہتا ہے کہ فوراً درود پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صلی علی محمد، ہاں صلی صلی علی اللہ محمد محمد حضور پہ درود پڑھو، تو وہ جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ تو بارود ہے اور درود جو ہے وہ پانی ہے. کیا بات ہے. تو وہ وہاں پہ تو یہ اگر ہم اپنی زندگی میں اتاریں کہ کہیں غصہ یا جھگڑا ہوتا دیکھیں، ہم بھی تلقین کریں لوگوں کو درود پڑھیں. درود تو اندر سے ٹھنڈا کرتا ہے نا خون کو، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس بارود کو ٹھنڈا کرے گا درود. مجاہد صاحب پھر ہم آتے ہیں 100 باتوں کی ایک بات کی طرف کہ انسان کیوں نہیں اخلاق نبوی کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے سامنے رکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے نبوی جاہ و جلال کو طاری رکھتے تو شاید لوگ ان کے اتنے قریب نہیں آ پاتے، کیونکہ آپ کا ہر وقت جو مسکراتا ہوا چہرہ تھا وہ لوگوں کو آپ کا یعنی لوگوں کی نظر میں آپ کو محبوب بناتا تھا. لوگ بے خوف و خطر آپ کے پاس چلے جاتے تھے، آپ کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مسکراہٹ کی کیفیت نہیں تھی، تو ایک صحابی پر لرزہ طاری ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے. تو یہ جو مسکراہٹ ہے یہ بھی غصہ دور کرنے کا علاج ہے، لوگوں کو اپنے قریب بلانے کا طریقہ ہے. یہ تو قرآن ہے جو آپ بتا رہی ہیں. قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر تو سخت دل ہوتا یا سخت زبان ہوتا، سخت مزاج ہوتا، تو لوگ تیرے سے چھٹ جاتے، تیرے ساتھی تیرے پاس ہی نہ آتے. آپ یہ دیکھیں کہ غصہ پینے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غصے پینے کا وہ گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے پینے والی چیزوں میں، یعنی کہ زمزم سے بھی زیادہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی نے غصہ ایک غصہ دوسرے صبر کا گھونٹ. صبر کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے اوپر قابو کر لے اور لوگوں سے درگزر کرے اور معاف کر دے. تو غصے کی کیفیت میں حد سے پار نہ جانا، حدوں میں رہنا، بالکل اس غصے کو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک قبول کریں گے. جو دین کی شریعت کے یا کسی احکام کے اللہ کے ٹوٹتے ہوئے غصہ آئے گا تو وہ اجر کا باعث ہے بلکہ. اور جو شیطان کے بہکاوے میں یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے لوگوں مظلوموں پہ غصہ کریں گے، لوگ جیسے بیوی ہیں، ملازم ہیں، ماتحت ہیں، ان کو تو 70 دفعہ معاف کرنے. بالکل. مجاہد صاحب یہاں ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، گرچہ اس کا موقع نہیں ہے. کسی شخص نے دریافت کیا ایک بزرگ شخص سے کہ بھئی آپ کی شادی کو 55 برس ہو گئے اور آپ آج بھی بہت جو ہے وہ مطمئن اور خوشباش نظر آتے ہیں، تو مجھے بھی کچھ راز بتائیں کہ آپ کی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے. تو انہوں نے کہا میاں کیا بتاؤں، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا تھا شادی کے ابتدائی زمانے میں ہی کہ جب بیوی کو غصہ آئے گا تو وہ کچن میں چلی جائیں گی اور جب مجھے غصہ آئے گا تو میں باغیچے میں چلا جاؤں گا. اب 55 سال ہو گئے میں باغیچے میں ہوں. تو یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے، لیکن بنیادی چیز یہی ہے خود پہ کنٹرول. لیکن میں غصے کے بارے میں ایک جملہ اور کہہ دوں آپ کو. غصہ ہے بڑی ہوشیار چیز، یہ ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے. بیوی بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ جو کمزور ہیں، جو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ماں باپ پہ، بوڑھے ماں باپ پہ. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے ان کے سامنے او بھی نہ کہنا. وہ آپ کو بچپن میں کس طرح پالتے ہیں. دوسرے ٹھیلے والے ہیں، رکشہ والے ہیں. غصہ کبھی کسی طاقتور پہ نہیں آتا. کسی پولیس انسپیکٹر پہ، کسی پولیس والے کو اگر موٹر سائیکل پیچھے سے مار دے تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں سر، ہو جاتا ہے. کسی ایم ایل اے پہ، کسی ایم پی پہ، کسی ایس پی پہ کبھی نہیں آتا، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے. شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں لڑے بھیڑے اور ان کا جو دین ہے وہ خراب ہو، ان کا جو ایمان ہے. اگر غصہ والا کوئی واقعی غصہ والا ہے تو وہ کسی انسپیکٹر پہ کر کے دکھائے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو صاف آدمی ہوتا ہے وہ غصے والا ہوتا ہے، جو کڑوا ہوتا ہے. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتا ہوں اور یہ کہتا بھی ہوں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ٹھنڈا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میٹھا کون ہوگا. حضور نے اپنی اسی ٹھنڈک اور اسی میٹھے پن سے ہی تو ساری دنیا جیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غصے سے دنیا جیتی ہے. انسان کا بنیادی امتحان بھی یہی ہے، بڑا چیلنج یہی ہے کہ آپ کو جب کسی کمزور پہ غصہ آئے اور آپ اس کو پی جائیں. لیکن کئی بار حکمتاً غصہ جو ہے نا وہ مینجمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اگر مان لو افسر ہیں، آپ کو اپنے ماتحتوں پہ وزڈم کے ساتھ غصہ، یا جیسے آپ شوہر ہیں اپنی بیوی کو آپ کو نیک راستے پہ لانے کی، کوئی آپ اس میں بد نظمی دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد میں، یا کوئی جیسے استاد ہیں اپنے شاگردوں کے لیے، یہ سارے غصے کرنے ضروری ہیں. نہیں کریں گے تب بد نظمی ہو جائے گی. تو مینجمنٹ کے لیے کئی بار غصہ شو کرنا بھی ضروری ہے. بالکل. مجاہد صاحب بہت طویل یہ موضوع ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. پہلے فرزانہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. فرزانہ صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. فرزانہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں
مولانا صاحب سے پوچھنا ہے